بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف عفو و درگزر بیان کر رہا ہوں۔ واقعہ طائف کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے پیادہ طائف پہنچے اور وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے وہ سب برافروختہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے لگے۔ وہاں کے سرداروں نے اپنے علاقوں اور شہر کے لڑکوں کو سکھا دیا۔ وہ لوگ واعظ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہو میں تر بتر ہو جاتے، خون بہہ بہہ کر نالان مبارک میں جم جاتا اور وضو کے لیے پاؤں جوتے سے نکالنا مشکل ہو جاتا۔ ایک دفعہ بدماشوں اور اوباشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر گالیاں دی، تالیاں بجائیں، چیخیں ماری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے احاطے میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ اسی مقام پر آواز فرماتے ہوئے خدا کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چوٹیں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ پر اٹھایا، آبادی سے باہر لے گئے، پانی کے چھینٹے دینے سے ہوش آیا۔ اس سفر میں تکلیفوں اور ایذاؤں کے بعد اور ایک شخص تک مسلمان نہ ہونے کے رنج و غم اور صدقے کے وقت بھی، اس صدمے کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت سے لبریز تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ شیخ ساری زندگی کے اندر یہ الفاظ جو دعا کے یہاں بیان کیے گئے ہیں، یہ جتنی عاجزی اور زاری بیان کی گئی ہے، یہ شاید یہ دعا کہیں اور نہ ملے۔ ترجمہ سن لیجئے۔ جو طائف کے میدان میں اس تکلیف میں دعا مانگی، اے اللہ میں اپنے ضعف، بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی تحقیر اور بے سر و سامانی کی فریاد تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، اے ناتوانوں کے مالک، تو ہی میرا رب ہے۔ اے میرے آقا، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ بیگانوں کے جو تر شروع ہوں گے یا دشمن کے جو میرے نیک و بد پر قابو رکھے گا؟ لیکن جب تو مجھ سے ناخوش نہیں ہے تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے، کیونکہ تیری عافیت اور بخشش میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات پاک کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے آسمان روشن ہو جائے، جس سے تاریکیاں دور ہو جائے اور دنیا اور آخرت کے کام ٹھیک ہو جائیں۔ تجھ سے میں اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر غضب نازل کرے یا تیری ناخوشی مجھ پر وارد ہو۔ عتاب کرنے کا تجھے کو حق ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے۔ اور اے اللہ، میں تیری مدد اور تائید کے بغیر کسی کی کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا کا ترجمہ میں نے سنایا جو طائف کے میدان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ یا اللہ، ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔